کبھی کبھی اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں اور ہمارے اپنے خود کے کیے ہوئے فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ برطانیہ میں چھڑ گئی ہے جی ایک نئی بحث، اور وہ یہ ہے کہ بھی ILR 5 سال میں ہوگا، ILR 10 سال میں دیا جائے گا، ILR 15 سال میں ملے گا، یا کہ ILR 20 سال کے بعد ملے گا۔ اور اس سارے چکر میں جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد ہیں نا، وہ ہیں جی ہمارے پاکستانی۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی پاکستانیوں کو ہی آخر کس طرح سے اس چیز کا ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے، یا وہ اس چیز کا نشانہ کس طرح سے بنیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی گونگے کی رمزن گونگا جانے۔ تو پاکستانیوں کے جو طور طریقے اور جو چکر اور جو کہہ لیں کہ بھی ان لوگوں کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں نا، کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں، وہ ایک پاکستانی سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ شبانہ محمود چونکہ خود بھی پاکستان سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ یہاں پہ ہی بورن ہوئی ہوں یا یہاں پہ ہی پلی بڑی ہوں، لیکن پاکستان سے جس بندے کی روٹس ہوتی ہیں نا، وہ ان کے طور طریقوں کو بھانپ ہی جاتے ہیں۔ اب جی یہ ILR والا جو چکر ہے نا، یہ ان پاکستانیوں کے لیے کمپلیٹلی طور پہ ایک طرح سے اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ اتنا لمبا اس کے لیے روٹ جو ہے نا وہ اب دیا گیا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہو گیا ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس ویزا کیٹیگری پہ آئے تھے نا۔ یہ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کون سی ویزا کیٹیگری ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ بھی تھریٹ ہے کہ اگر یہ یہاں پہ رہتے ہوئے اپنا مزید ویزا سوئچ نہیں کروا سکتے، یا ان رولز کو فالو نہیں کریں گے نا، یا ان لوگوں کے بارے میں مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی جس کی زد میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو ان ویزا کیٹیگریز کے اوپر آنے والے لوگوں کو نا ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو جب یہ کووڈ آیا تھا نا، تو اس وقت یہاں پہ UK میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ بیمار ہوئے، جن میں کہ جو اولڈ ایج لوگ تھے نا، بوڑھے افراد، ان کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی جو کہ کووڈ سے متاثر ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو دیکھ بھال کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ یہاں کے جو اولڈ ایج ہوم تھے نا، وہ ان بوڑھے افراد کے ساتھ بہت زیادہ بھر گئے، کیونکہ ان کے اپنے گھر والے یعنی کہ ان کے جو بچے تھے وہ تو پہلے ہی لک آفٹر نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو کہ بیمار ہو چکے تھے وہ اپنے گھروں میں اکیلے سٹے نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں اب ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو کہ ان کی دیکھ بھال کر سکتا، یعنی کہ ان لوگوں کو نا فل ٹائم پیمپرنگ کی ضرورت تھی۔ اب یہاں کے جو گورے گوریاں ہیں یا یہاں کی جو نرسز ہیں نا، وہ تو اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ آمادہ نہیں تھے کہ یہ لوگوں نے جابیں بھی چھوڑ دیں۔ پھر جی یہاں کی حکومت نے یہ کہا کہ بھی دوسرے کنٹریز سے نا ہم دیگر افراد کو بلاتے ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ان بوڑھے اور بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو جی انہوں نے ایک نئی ویزا کیٹیگری انٹروڈیوس کروائی جس کو کہ کیئر ورکر ویزے کا نام دیا گیا، اور حکومت نے یہ کہا تھا کہ کوئی 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں نا وہ دیگر ممالک سے اس کیئر ورکر ویزا کے اوپر آ سکتے ہیں۔ بڑی ہی آسان کیٹیگری تھی اور اس کو حاصل کرنا اور بھی زیادہ آسان تھا۔ اب جی جب پاکستانیوں نے یہ دیکھا نا کہ بھی یہ ایک نیا ویزا کھلا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے نا وہ UK میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ جا کے سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں، تو جی یہ ویزا جو تھا نا، یہ کیئر ورکر ویزا، یہ یہاں پہ UK میں رہنے والے جتنے بھی برٹش پاکستانی تھے نا، انہوں نے اس کو ایبیوز کیا کہ یہ کمپنیز ایسی رجسٹر کروائیں جس کا کہ یہاں پہ کوئی سرے سے وجود ہی نہیں تھا، اور یہ کیئر ورکر ویزا ان لوگوں نے نا وہاں پہ لاکھوں روپے لے کے ان پاکستانیوں کو دیا جو کہ یہاں پہ UK آنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے۔ اب جی ان پاکستانیوں کو تو بیچاروں کو 2021 میں نہیں پتا تھا کہ بھی آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان لوگوں نے وہ پیسے پے آف کیے وہ کیئر ورکر ویزا لینے کے لیے ان برٹش پاکستانیوں کو کہ بھی ہاں جی ہمیں جو ہے نا یہ ویزا دے دیا جائے۔ بس پاکستانیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم سے پیسے لے لیں اور ہمیں یہاں کا ویزا دے دیا جائے۔ اب یہی سب کچھ ہوا، ان برٹش پاکستانیوں نے ان سے پیسے لیے، ان کمپنیز کا یہاں پہ وجود نہیں تھا، یہاں پہ آ کے وہ لوگ خود بھی خوار ہوئے، جیسے تیسے کر کے ان لوگوں نے یہاں پہ سروائیو کیا، کہیں اور انہوں نے ورک پرمٹ ڈھونڈا یا مطلب کسی اور ویزا کیٹیگری میں وہ سوئچ ہوئے، لیکن اندر سے کیا تھا کہ وہ یہاں پہ اب انہوں نے نا کوئی تقریباً 4-5 سال گزار لیے تھے۔ 2021 میں آنے والے لوگوں کی بات ہے یہ۔ اب جی ان لوگوں کو نا یہ امید تھی کہ بھی ہمارے یہاں پہ نا 5 سال پورے ہونے والے ہیں، اب جب کہ یہ ILR کی بحث شروع ہو گئی،
اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ 2021 سے پہلے آنے والے لوگوں کو تو ILR 5 سال میں مل جائے گا، لیکن اس کے بعد آنے والے لوگوں کو نہیں ملے گا۔ تو جی ان لوگوں کی امیدوں کے اوپر نا اب پانی پھر گیا کہ بھی ہمیں تو ILR نہیں ملے گا۔ اور پلس یہ ہوا، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ بھی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ کیئر ورکر ویزا میں بہت سارے اسکیم ہوئے اور لوگوں نے ایسے ایسے کیئر ورکر ویزاز دیے جن کا کہ یہاں پہ ان اداروں کا یہاں پہ وجود نہیں تھا، بس اندر سے ٹارگٹ یہ تھا کہ یہاں پہ آ جائیں گے، آنے کے بعد یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، اور یہ اپنے ٹارگٹ کے بڑے ہی کلوز تھے۔ مطلب کہ بھی ان لوگوں نے وہاں سے پاکستان سے آتے ہوئے کتنے لاکھوں کی تعداد میں جو تھا نا وہ رقم ان لوگوں کو پے آف کی، ان لوگوں کو جو کہ برٹش پاکستانی تھی جنہوں نے کہ یہ فیک ویزا بنا کے ان لوگوں کے ساتھ سکیم کیا۔ حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، حکومت کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ بنایا گیا۔ بہرحال جی اب قصور جس کا بھی تھا، جو کچھ بھی ہوا، اب اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ کیئر ورکر ویزا کو نا کمپلیٹلی طور پہ بین کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس ویزا کیٹیگری میں آئے تھے نا 2021 میں یا اس کے بعد میں، اور کافی لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے تھے نا، تو جی اب ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ILR نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ 5 سال میں تو اب یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وہ ILR لے سکیں۔ ہاں البتہ 15 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ بھی ان کو ILR مل جائے، اور وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ بھی اگر ایک بندہ جو کہ کیئر ورکر ویزے پہ آیا تھا اور اس کے ساتھ اگر ڈیپینڈنٹس آئے تھے، جیسے کہ وائف آئی تھی، بچے آئے تھے، اور بچے اب جو ہیں وہ اگر 16 ایئرز پلس ہو چکے ہیں، تو ان بچوں کو بھی اب یہاں پہ کام کرنا پڑے گا، اور ان کو بھی یہاں پہ ٹیکس ریٹرن یعنی کہ ان کا NI نمبر یہاں پہ رجسٹر ہوگا، ان کو اپنی ٹیکس یہاں پہ جمع کروانی پڑے گی۔ مینز کہ اب حکومت جو ہے نا وہ یہاں پہ دو دو ہاتھوں سے ٹیکس بھی وصول کرے گی، آپ لوگوں سے کام بھی کروائے گی، اور اینڈ پہ جا کے کوئی 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد وہ یہ سوچیں گے کہ آپ کو ILR دیا جائے گا یا کہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پلس مزید یہ بھی ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ مطلب پتہ چل جائے انویسٹیگیشن کے دوران کہ آپ لوگ کسی ایسے کیئر ورکر ویزا پہ آئے تھے جس کا کہ مطلب اس کیئر ہوم کا یہاں پہ کوئی وجود نہیں تھا، وہ کوئی سکیم ہوا تھا، یا آپ لوگوں نے بعد میں کسی اور ویزا کیٹیگری میں سوئچ کروایا تھا، تو ایسے لوگوں کو یہاں سے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے وہ ان تمام پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس ویزا کیٹیگری میں آئے تھے، 2021 میں آئے تھے اور یا اس کے بعد آئے تھے، ان سب کے لیے نا بالکل ایک ایٹم بم کی طرح ان کے اوپر گری، کیونکہ وہ تو کافی ساری امیدیں باندھے بیٹھے تھے کہ بس اب ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، لیکن اگر منزل خود بخود ہی ان سے بھاگ کر دور ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔